اور پھر میں لوگوں سے پہلے ہی میں نے کہا کہ کلمہ طیبہ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی افضل الذکر لا الہ الا، سب سے بہترین ذکر کلمہ شریف. کلمہ شریف بہت برکت ہے. اگر آپ کلمہ شریف اس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح پڑھتے ہیں، آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا وظیفہ، اسی کلمہ شریف کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت ہو، آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہر درد کی دوا اس کے اندر کلمہ شریف کی بہت برکت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے، گھومنے لگتا ہے، اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی. اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، ساکن ہو جا. عرش کہتا ہے مولا کیسے رک، آج ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی میں کیسے رک سکتا ہوں. تو ندا آتی ہے اے عرش تو بعد میں جھومنا شروع ہوا، اس کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، ہم نے اس کی مغفرت فرمائی. کلمہ شریف بار بار پڑھو، اور جب بھی کلمہ شریف پڑھو تو نیت یہ کر لو کہ ہم تجدید ایمان کر، ایمان کو نیا کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں. بار بار کلمہ شریف پڑھو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلمہ شریف پڑھو. رحمت رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے، ویسے غیرت رسول کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے. ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ دشمن کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ چڑیوں کی فریاد کو سنتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ بیواؤں کے سروں پر چادریں ڈال کر، بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو ام المومنین بنا دیتے ہیں. ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ یتیموں کے ماوا ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ فقیروں کی جھولیاں بھرتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ کوئی ان کی چوکھٹ پر آتا ہے تو اتنا مالا مال کر دیتے ہیں کہ جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے ہیں. اور دیہاتی لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ لوگوں اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمد عربی تمہیں مالا مال کر دیں گے، جاؤ مسلمان ہو جاؤ. وہ اتنا دیتے ہیں کہ اوروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں. ان کی رحمت کا عالم یہ ہے اگر وحشی آ جائے چچا کا قاتل تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. ان کی رحمت یہ ہے کہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کو کہتے ہیں اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں کیوں ڈالتا ہے، اللہ اکبر. ان کی رحمت یہ ہے کہ شروع جنگ سے لے کر یعنی جنگ بدر سے لے کر کے اللہ اکبر فتح مکہ کی جنگ تک کے ساری جنگوں کی قیادت کرنے والی شخصیت ابو سفیان کی عزت یوں بڑھاتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو امان عطا کرتا ہوں. ان کی رحمت یہ ہے اللہ اکبر کہ ان کی رحمت کے بارے میں خدا فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جہاں تک کہ اللہ اکبر رب العالمین کی ربوبیت کے جلوے ہیں، وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے جلوے ہیں. اللہ اکبر. اب ان کی غیرت کی طرف آئیں اور بات مکمل ہو جائے. ان کی غیرت کیسی ہے؟ نازک ہے بہت غیرت سلطان. ان کی غیرت کا تو خیال قدرت بھی کرتی ہے، ان کی غیرت کا خیال، ان کی غیرت کا خیال قدرت بھی کرتی ہے. ابھی آگے اگر وقت ہوگا تو مثالیں آئے گی، لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ان کی غیرت کتنی نازک ہے، بہت نازک. دشمن پتھر مارے، نالین خون سے بھر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت فرشتے بیچ کے کہے کہ حکم ان فرشتوں کو دیجئے تو انہیں ہلاک کر دیں گے، تو رحمت کہتی ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی. یہ رحمت کہہ رہی ہے. اور غیرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی غیرت والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، حضور سب سے زیادہ. اور ان کی غیرت اب کیا ہے دیکھیے، غیرت اپنوں کے لیے، رحمت سب کے لیے. ان کی غیرت کیا ہے؟ اگر کوئی قریبی چھوٹی سی بھی غلطی کر لے تو ان کی رگے ہاشمیت اور رگے غیرت پھڑک جاتی ہے اور وہ ناراض ہو کر منہ پھیر لیتے. اس لیے کہ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر کسی کا بچہ بازار میں کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تو گزرنے والوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ، لیکن جس کا بیٹا ہوگا اس کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو تو لگے گا نا کہ میرا بیٹا میرا نام ڈبا دیا، میری عزت میں آنچ آ گئی. بلا تمثیل، بلا تمثیل. احساس ہمیشہ اپنوں کا ہوتا ہے، غیروں کا نہیں. اس لیے غیرت اپنوں کے لیے ہے. اب ان کی غیرت کی چند مثالیں ملاحظہ کریں اور اس کے بعد اپنے حالات پر نظر کریں. ہم جو سوچتے ہیں نا
کہ حضور ہمیں جنت میں لے جائیں گے، بے شک لے جائیں گے، لیکن کوئی ان کی غیرت پر بھی تو نظر کرے۔ میرے امام نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمتوں سے جیسے ان کو حصہ عطا کیا، ویسے اپنی غیرت سے بھی ان کو حصہ عطا۔ اور امام کیا کہتے ہیں؟ غضب سے ان کے خدا بچائے، اس لیے کہ جانتے ہیں خدا کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ مسلک امام اہل سنت کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ خود کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت نہیں دی، کوئی نہیں بچا سکتا ان کے سوا اللہ کے عذاب سے۔ اور اگر ان کے غضب سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کے غضب، اسی لیے کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ غضب سے ان کے خدا، ان کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان کی غیرت بہت نازک ہے۔ مثال کے طور پہ اپنوں کے لیے کیسی غیرت کرتے ہیں؟ جناب کعب بن مالک، بڑا مشہور نام ہے، کعب بن مالک سے منہ پھیر لیا، ہلال بن امیہ سے منہ پھیر لیا، ان لوگوں سے منہ پھیرا، اور صحابہ سے فرمایا خبردار، اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ یہاں تک ان کی بیوی کے لیے حکم آ گیا وہ گھر میں نہ رہے، وہ بھی اپنے میکے چلی جائے۔ یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں گھر آیا تو میری بیوی چادر سر پہ ڈال کر کے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو اس نے اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کیا کہ کہاں جا رہی ہے، بس اتنا کہا حکم رسول سے بڑھ کر کسی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، وہ نکل کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں دنیا تنگ نظر آنے لگی، دنیا تنگ نظر آنے لگی، دل نہیں لگتا، قرار نہیں ملتا، کوئی سلام نہیں کرتا، سلام کرو تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ بس حضور نے فرمایا اس کا بائیکاٹ کرو۔ گھر بھی اجنبی لگتا، مدینہ منورہ بھی اجنبی لگتا، البتہ اتنا ضرور ہوتا میں مسجد میں جاتا تو منہ پھیر لیتے، لیکن جب میں نماز پڑھتا تو حالت نماز میں ایسے کنکھیوں سے ان کو دیکھتا، تو جب میں ان کو دیکھتا تو وہ مجھے نہیں دیکھتے، منہ پھیر لیتے، لیکن جب میں ان کو دیکھتا تو میں دیکھتا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے۔ اپنے تھے نا، لیکن منہ پھیر لیا۔ غیرت نازک ہے بہت، غیرت سلطان مدینہ۔ اگر ایک جنگ میں کعب بن مالک جیسے صحابی نہ جائیں تو ان سے میرے نبی منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو پوری پوری رات بیٹھ کر کے یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں؟ تو حضور کی توجہ ان کی طرف ہوگی؟ جن کے گھروں میں ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا بیٹھ کر فلموں کی شکل میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، حضور ان سے منہ نہیں پھیرتے ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں کرونا ہے، لوگ کہتے ہیں مندی ہے، لوگ کہتے ہیں مصیبت ہے، لوگ کہتے ہیں پریشانی ہے، لوگ کہتے ہیں تکلیف ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا؟ اس لیے کہ وہ جس سے منہ پھیر لیتے ہیں پھر کوئی وہاں نہیں رہ جاتا۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو کے منہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ حضور نے کعبۃ اللہ سے، اللہ کے گھر سے ناراض ہو کر منہ نہیں پھیرا تھا، بلکہ کافروں کی ایذا رسانیوں کی بنیاد پہ انہیں سزا دینے کے لیے مکے سے ہجرت کر لی تھی، تو مکۃ المکرمہ خالی ہوتا ہوا نظر آیا تھا اور لوگوں کو پتا چل گیا تھا اگر حضور مکے سے نکل جاتے ہیں تو پھر مکے میں رہنا بھی عبادت نہیں رہ جاتا۔ حضور جدھر سے چلے جائیں پھر وہاں کیا ہو، اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہوتا ہے، اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہو جائے، اور جدھر جائیں اس کی شان کیا؟ میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعتیں تو بہت سنتے، یہ کبھی سمجھا؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اگلا مصرع سمجھا؟ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ جب نعمت اس کو ملتی ہے جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے، جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے اس کو نعمت ملتی ہے، یہ اوروں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ کی شان یہ ہے وہ جس طرف نعمت بانٹنے کے لیے جائے تو وہ تقدیر کے مطابق۔ میں یہاں قضائے معلق، قضائے شبیہ مبرم اور قضائے مبرم حقیقی کی بحث میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو نہیں الجھانا چاہتا، لیکن جو لوگ بیچارے وضو اور استنجا کی سنتیں نہیں پتا انہیں، تو میں ان کو یہ تقدیر کا مسئلہ کیسے سمجھاؤں؟ لیکن علماء سے ان کی طبیعت سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں کہ میں یہاں پر قضائے مبرم حقیقی کا ذکر ابھی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط مسلک رکھتے ہیں۔ امام عشق و محبت کا مسلک کے بیٹے کی یہ شان ہے، غوث پاک کی، کیا
میری تقدیر بری ہو تو بھلی کرد کے ہے، محو اسباب کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ لکھنے اور مٹانے پر آپ کا اختیار ہے، کس کا؟ عبد القادر جیلانی۔ جب بیٹا ایسا ہے تو جد کی شان کیا؟ کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے باپ۔ تو نعمتیں بانٹا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا وہ جدھر جاتے ہیں، منشی رحمت کا قلمدان ساتھ ساتھ جاتا ہے، ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، کیونکہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ عرض کر رہا تھا سنیو، ان کی غیرت پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے چہرہ پھیر رہے ہیں، جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے ہم سے اگر چہرہ پھیر لیا تو یہ جو دنیا کے حالات بنے، اسی لیے کہ انہوں نے رخ تو نہیں پھیر لیا، کہ انہوں نے چہرہ تو نہیں پھیر لیا، اسی لیے تو۔ اور جس سے وہ چہرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے، وہ جس سے چہرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رحمت خدا وہیں پر متوجہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا کرم توجہ کرتا ہے۔ تو آج دنیا کے جو حالات ہے، خوشیاں روٹ گئی، چہرے پسمردہ ہو گئے، چہروں پر پریشانیوں کے آثار ہیں۔ کہیں انہوں نے رخ انور تو نہیں پھیر لیا، انہوں نے چہرے مبارکہ تو نہیں پھیر لیا؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا، نہیں حضرات، نہیں، ہم تو حضور کے چہیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چہیتوں کے لیے ہی ان کی غیرت ہے، بلکہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے غیرت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، فاطمہ بنت محمد، میرے نبی کی بیٹی۔ مقام کیا ہے؟ جس کا بابا نبیوں کا سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، خاتم الولایت۔ اور کیسا ولیوں کا سردار؟ مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی قیوم زمانی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں قیوم زمانی مجدد الفسانی؟ کہ دور آدم سے لے کر دور مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے ادوار میں جو ولی بنا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں علی کی محبت ولیوں سے پوچھو کہ آدمی کتنی بھی عبادت کر لے ولایت کی لذت نہیں چکھ سکتا جب تک علی کی غلامی نہ کر لے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ یہ مولا کائنات، شوہر کون؟ فاتح خیبر، خاتم الولایت، باب مدینۃ العلم، سیدنا علی مرتضیٰ، قادری، چشتی، سہروردی، رفائی، سارے سلسلے جا کر جس کی ذات پر مکمل ہوتے ہیں، انتہا کو پہنچتے، وہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ٹھیک، بیٹے جنتی جب سے باپ کو سب سے زیادہ اولاد جانتی ہے اور اولاد کو سب سے زیادہ باپ جانتا ہے، یہی لوگ کہتے ہیں۔ سیدہ کائنات مزاج سمجھتی تھی، حضور واپس ہوئے، کنیز کو بلایا، کنگن اتارے، یہ لے جاؤ اور لے جا کر بیچ کر مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ سونے کے کنگن سیدہ کے لیے حرام نہ تھے، مگر ان کی شایان شان نہ تھے۔ اور لوگ حرام کام کرے تو ناراض ہوا جاتا ہے، لیکن یہ اہل بیت جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یہاں شایان شان کام نہیں ہو رہا ہے تو بھی حضور ناراض ہو کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ہاتھ میں کنگن نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا کنگن کیا ہوئے؟ کہا بابا جب دیکھا کہ آپ ناراض ہو گئے تو ہم نے وہ غریبوں میں تقسیم کروا دیے۔ فرمایا بیٹی دنیا والوں کے لیے دنیا کی دولت اور نعمتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اگر سیدہ کائنات جیسی ہستی سونے کے کنگن پہن لے تو حضور کی غیرت پاک کا یہ حال کہ سیدہ کے دروازے سے چہرہ پھیر کر کے چلے جائیں دنیا کو تعلیم دینے کے لیے کہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں، جب یہاں کا یہ حال ہے تو تم کون ہو؟ اب سنو، بات ختم ہو رہی ہے۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، سیدہ کے حجرے کا وہ واقعہ یاد کرو۔ اور اب آؤ، داڑھی منڈاتے رہے اور مر گئے، نماز چھوڑتے رہے مر گئے،
जिना के अड्डों पे जाते रहे, मर गए, सूद के लुक़मे खाते रहे, मर गए, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, मर गए, झूठी बातें करते रहे, मर गए, झूठी कस्में खाते रहे, मर गए, सारे जराइम करके मरे। और फिर हुआ क्या? एक ही सहारा था कि जब कोई साथ नहीं आएगा, कोई मददगार नहीं होगा, कोई इमदाद करने वाला नहीं होगा, एक ही साथ होगी, एक कब्र। डिग्रियों का गुरूर, इल्म का गुरूर, खूबसूरती का गुरूर, दौलत का गुरूर, कब्र में जाकर सब मिट जाएगा। बादशाहों की कब्रों के निशान तक मिट गए, लोगों के महल्ला खंडरात में तब्दील हो गए। कौन क्या ले गया जो हम ले जाएंगे? डिग्रियां यही रहेगी, खूबसूरत चेहरों को कब्र के कीड़े खाएंगे, आंखें बहकर पानी बन के बहेगी, बाल झड़ जाएंगे, पेट फट जाएगा। मुर्दे कहते हैं कि पेट की बदबू इतनी है कि अगर कोई अजाब और भी ना दिया जाए, सिर्फ पेट की बदबू हम पे मुसल्लत की जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब। सब भूल बैठे, सब भूल बैठे, सब भूल बैठे। कुरान कहता है सब भूलने वाले, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, अपने नसीब का मत भूल। दुनिया से तू क्या ले जाएगा सिवाय कफन के सिवा तू कुछ नहीं ले जाने वाला है, तेरे साथ जाना क्या है। लेकिन जब सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के, तो आदमी क्या करेगा? अब्बा आप भी गए, भाई आप भी गए, चचा आप भी गए। तो ऐसे में गोया के कोई तसल्ली दे रहा होगा, सब चले गए ना, गम न कर, भाई गया जाने दे, बाप गया जाने दे, भतीजा गया जाने दे, दोस्त गए जाने दे, अहबाब गए, सब चले गए। अभी एक ऐसी हस्ती तेरे पास आने वाली है जिसके आने से हाल ये होता है, गम सभी राहतों तस्कीर में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब वो आते हैं कब्र में तो हाल ये होता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। घबरा मत, खौफ मत खा, वो थपकियां देने के लिए अभी आता है, जिससे तूने निस्बतें जोड़ी थी वो आता है। अब तसव्वुर करो, उन्होंने कब्र अनवर में कदम रखा, इसलिए कि हम तो इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं और हम फिक्र रजा के वारिस है। गोया के लोग कहते कब्र में तस्वीर दिखाई जाएगी, लोग कहते पर्दे उठाए जाएंगे, हम कहते पर्दे उनके लिए उठें जो वो मौकिफ रखते हैं, तस्वीरें और छवि उनको दिखाई जाए वो मौकिफ रखते हैं। हमारा मौकिफ तो ये है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा। छवि की बात नहीं है, पर्दे उठने की बात नहीं, जलवा फरमा। और जलवा फरमाई का मतलब क्या होता है ये मापोली वालों को बताना पड़ेगा। ये मुशायरे की और उर्दू की जमीन है, भिवंडी से करीब होने की वजह से 360 मुशायरे तो तुम्हारे यहाँ रोज होते होंगे। अगरचे लॉकडाउन की वजह से कम हो गए, लेकिन हमारे मालेगांव के शोरा कहते हैं कि मालेगांव के बाद सबसे ज्यादा मुशायरे भिवंडी में होते हैं, और कभी कभी शायद वो लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। रोजाना करते हो आप मुशायरे, शेर शायरी से आपको शगफ है। मेरे इमाम कहते हैं जलवा फरमा, और जलवा फरमाई किसको कहते हैं? समझो कारी साहब जलवा फरमा है, तस्वीर रखी है। हालांकि कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, मैंने कहा बिल्कुल चले जाएं, इजाजत है, इसलिए कि बीमार है और वैसे भी ये बरसों से बीमार है। लोग इनको कहते हैं अल्लाह शिफा दे, मैं कहा अल्लाह कभी शिफा ना दे, इसलिए कि जो बीमारी मैं देख रहा हूं उससे शिफा मांगना ये करीबे कुफ्र बीमारी में। कौन सी बीमारी है? मरज़े इश्क का। बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द से। अल्लाह करे ये मर्ज और बढ़े, क्योंकि हम यूं दुआ करते हैं ना कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हम तो ये मांगते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी कर। ये बीमारी मैं देख रहा इश्क की। अरे बगैर इश्क के महफिलें ऐसे झूमती है। हमने तो और भी पढ़ने वालों को देखा है ना, पढ़ने वाले फन बता सकते हैं लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलवा सकते, इसलिए कि आंखों के आंसू ये किसी फनकार की वजह से नहीं निकलते, आंखों के आंसू आशिकों की वजह से निकलते।